ضرور چل رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں چلیے ابھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں نا. ہاں السلام علیکم ایوری ون. دس از شفیق احمد, founder and CEO of Hunarmandaan, Center for Culture and Creative Entrepreneurship. Unfortunately میرے ساتھ جو ماڈریٹر تھی راشدہ سردار, تو لاسٹ ٹائم ہم اسلام آباد سے آ رہے تھے تو وہ تھوڑی بہت بیمار تھی, ان کی طبیعت خراب تھی, ٹھیک ہے, تو ٹونسلس کی وجہ سے وہ کیری آن نہیں کر پایا میرے ساتھ ایز اے بینگ اے ماڈریٹر, رائٹ. تو ابھی میں ہی مدیر ہوں, میں ہی منصف, ٹھیک ہے, ابھی دونوں کو لے کے میں نے چلنا ہے. Beside this, by talking about Peshawar Literary Festival, میری جو کنیکشن رہی ہے پچھلے 2 سالوں سے, پچھلے سال جو میرا سیشن تھا ان کے ساتھ کشمکش, جو میری پوئٹری کلیکشن کا مجموعہ تھا, تو وہ ہم نے آئم سائنسز میں جو ہے نا وہ ڈیلیور کیا تھا. اور ابھی نیکسٹ جو ہے کلچر انٹرپرینورشپ پہ ہے, تو پی ایل ایف جو 2024 ان کا جو کام ہے اور جس طرح سے یہ سرو کر رہے ہیں ہمیں ان ٹرمس آف کریٹو آئیڈیاز, لٹریری ایکسپریشنس, کریٹو امیجنیشن, تو اٹس ویری پازیٹیو. اور یہ جو رشتہ ہے میرا, یہ علمی اور ادبی رشتہ, تو اٹس ویری ویری ریسپیکٹفل. تو آئی ایم ونس اگین تھینک یو ٹو دا پی ایل ایف ٹیم جو آرگنائزرس یہاں پہ ہے, فار دا ارینجمنٹس اینڈ فار دا فیسیلیٹیشن ایز فار ایز اٹس والنٹیئر یو نو سروس. سو خدا ان کا اجر دے, یہ جو ایک علمی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر. اچھا, باقی جو ہم ابھی ٹاپک کی طرف جو آتے ہیں کہ ایکسپلورنگ کلچر انٹرپرینورشپ اپارچونیٹیز اینڈ چیلنجز, یہ کتابچہ جو ہے ہم نے ہنرمندان میں ایک کورس ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا کلچر انٹرپرینورشپ پہ, اور اسپیشلی وہ کمیونٹیز جو گراس روٹ کمیونٹیز میں ہوتے ہیں, جو آرٹیزنس ہے, کرافٹس مین ہے, صحیح ہے. تو ہم نے ان کے لیے ایک بیسک گائیڈ کے طور پر کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کلچر انٹرپرینورشپ کیا ہے, یہ اصطلاح جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. تو ہم نے مینس کے مطلب اکیڈمیکلی اٹس ڈیفائنڈ, بٹ کانٹیکسچولی ناردرن ایریاز کے اندر اسپیسیفکلی ان براڈ سینس پہ کہتے بھی آ جاتا ہے کہ جو ہمارے گراس روٹ کے آرٹیزنس ہے, کرافٹس مین ہے, ان کے لیے ایک بیسک گائیڈ ہو. تو یہ جو ابھی ہم بات کریں گے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بہرحال میں کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ دے دیتا ہوں, تو آپ میں سے جو کوئی کانٹیکٹ کر لے گا تو ڈیفینیٹلی آئی ول شیئر ڈیجیٹل ای بک ود دیم. اور میں کوشش کروں گا کہ تھرو آؤٹ دا سیشن ہم ایکسپیریمنشلی اور بیسڈ آن مائی انڈرسٹینڈنگ جو ایکسپیرینسز جن کنڈیشن سے ہم گزرے ہیں ان ایکسپیرینسز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا, تو ابھی ہم فارملی جو ہے آغاز کرتے ہیں کہ beside moderator responsibilities, based on my humble understanding, act of creation is singular as the moment of creation. اور جب ہم بات کرتے ہیں کریٹیوٹی کی یا انوویشن کی, اور in the context of entrepreneurship, تو structurally we are going through the process of de-creativization. Structurally means کہ traditionally ہم دیکھتے ہیں یا ہم جو سوسائٹی کا حصہ ہے یا جو ہماری کنڈیشننگ ہوتی ہے, کلچر کنڈیشننگ ہوتی ہے, تو اس ڈومین کے اندر سسٹمیٹکلی ہم ایک ایسے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جو ڈی کریٹیوائزیشن کا پروسیس بن جاتا ہے. Now the question is how to manage and to survive this process of de-creativization. ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے نا نیکسٹ بل گیٹ تو سافٹ ویئر کمپنی تو نہیں بنا سکتا,
اسی طرح نیکسٹ لیڈی پیج جو ہے سرچ انجن تو ڈیفائن نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو ہے نیکسٹ مارک زکربرگ جو ہے سوشل نیٹورکنگ کا پلیٹ فارم تو کریٹ نہیں کر سکتا. ایز آئی سیڈ کہ ایکٹ آف کریشن از سنگولر ایز دا مومنٹ آف کریشن، اینڈ دا مومنٹ یو وانٹ ٹو کریٹ سم تھنگ یو آر موونگ فرام 0 to 1، right? That's why the result is fresh and strange. اچھا یہ ایسا ہے. تو beside this کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کی، تو انٹرپرینورشپ از بیسکلی اباؤٹ کریٹیوٹی، اباؤٹ انوویٹیو آئیڈیاز اینڈ دیئر اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن ٹو گین پروفٹ بائی آبزرونگ مارکیٹ ٹرینڈس. یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ایٹیمولوجیکل اسپیکٹس پہ نہیں جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کے سبب ہم ایک ایسے تھنکنگ ایکسرسائز کا حصہ بن جاتے ہیں جو ہمیں انوویشن اور کریٹیوٹی کی بجائے ہمیں ایک کامن تھنکنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہماری جو ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سیک یو ول فائنڈ، یہ جو اصطلاح ہے آپ نے شاہ رخ خان کی مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خواہش کرتے ہو کہ مطلب کسی چیز کی خواہش کرتے ہو تو ساری کائنات جو ہے نا اسے تمہیں ملانے میں مطلب وہ جو ہے نا مگن ہوتا ہے اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کراتا ہے. ٹھیک ہے نا، یونیورس لائک آپ کو ہیلپ آؤٹ کراتا ہے کہ آپ اپنے ڈریمز کو، اپنی کوشش کو اچیو کریں. تو سیک یو ول فائنڈ کے کانٹیکسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ سوسائٹی کے ان 5 گروپس کو دیکھیں جو اکنامکلی ڈیفائنڈ ہے، یعنی کہ ان کا رشتہ منی کے ساتھ کیا ہے انٹرپرینیورل کانٹیکسٹ میں، کہ مطلب سوسائٹی میں یہ جو 5 گروپ آف پیپل ہے یہ منی کے ساتھ ان کی ریلیشن کیا ہے، اور یہ منی کے بارے میں ان کی پرسیپشن کیا ہے، اور یہ منی کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں. تو ان 5 گروپس میں ایک آتا ہے ویری پور، مڈل کلاس، ریچ اینڈ ویری ریچ. اچھا، اب ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، سوشل پریکٹسز ہے، اس کے اندر جو ویری پور ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ڈے ٹو ڈے کا سوچتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آج میں نے محنت کی ہے اور آج جو ہے نا میں نے جتنے بھی انکم کی ہے لائک کہ آج میں نے سروائیو کرنا ہے. دے آر تھنکنگ ڈے ٹو ڈے، رائٹ. اسی طرح پور کی بات کریں تو اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں وی کین آبزرو بیگرز، رائٹ، کہ جو ڈے ٹو ڈے ہی کا سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو نیکسٹ کلاس ہے وہ ہے ویک ٹو ویک، مطلب جو پور کلاس ہے وہ ویک ٹو ویک سوچتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہمارے لیبر طبقہ ہے وہ جو ہے نا مطلب کام کرتے ہیں کہ ویک کے حساب سے وہ اپنا جو ہے نا وہ اکنامک جو ان کی مینجمنٹ ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. 3rd نمبر پہ جو مڈل کلاس آتا ہے، تو مڈل کلاس جو ہے نا دے تھنک منتھ ٹو منتھ، مطلب کہ یہ دیکھ رہے ہوتے کہ یار گھر کا کرایہ، پیمنٹس اور باقی جو چیزیں ہیں کہ مطلب وہ مینیج کر لے. تو ان کی جو تھنکنگ ہے یا ان کا جو مطلب منی جنریٹ کرنے کا، انکم جنریٹ کرنے کا جو پرنسپل ہوتا ہے، دے آر تھنکنگ لائک منتھ ٹو منتھ. اب جو نیکسٹ کلاس ہے ریچ جو مینٹلٹی ہے، دے آر بیسکلی تھنکنگ ایئر ٹو ایئر. یہ اس طرح سے پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال کے اندر میں نے اتنا پروفٹ کمانا ہے یا اتنی پروفٹ بنانی ہے. تو ان کا جو پلان ہوتا ہے، جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ایئر ٹو ایئر ہوتا ہے. ان کا کنسرنس کیا ہوتا ہے کہ ابھی اس سال میں نے ٹیکس کم بھرنے ہیں یا زیادہ بھرنے ہیں، ان پہلوؤں کو یہ دیکھ کے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. 3rd پہ آ جاتا ہے ویری ریچ. ویری ریچ یہ ڈیکیڈز کا سوچتے ہیں. دے آر سو کالڈ ملینئرز جو ڈیکیڈ کے حساب سے سوچتے ہیں. ان کی پلاننگز بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو نقطے کی بات ہے جس پہ ہم نے غور کرنا ہے، because we are together investigating the matter، انشاءاللہ ہم انٹریکٹیو رکھیں گے تاکہ ہم ٹو وے جو ہے نا کمیونیکیشن ہو، اور ہم جو ہے نا ہماری جو بانڈنگ ہے throughout the session کہ ہم کنیکٹڈ رہیں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھ کے چلیں گے کہ یہ جو پہلی کلاس ہے جس کی میں نے بات کی، ویری پور اینڈ پور، ان کا جو پرپس اور مقصد ہوتا ہے وہ سروائیول ہوتا ہے. They want to survive only. The next group جب ہم middle class کی بات کرتے ہیں، ان کا جو purpose ہے یا ان کا جو connection money کے ساتھ ہے، they want to comfort، کہ ہمیں تھوڑی بہت comfort ملے. ٹھیک ہے نا،
تو ان کی جو تھنکنگ اسپیکٹ ہے وہ یا اس کا مقصد جو ہے نا کمفرٹ آ جاتا ہے. اب جو تھرڈ کلاس ہے کہ ریچ اینڈ ویری ریچ, یہ جو ہے نا ان کا پرپس فریڈم ہوتا ہے. اب فریڈم کس طرح سے آتی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے اسٹرکچر ارینجمنٹس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے اور ایسی پراپر اسٹریٹجی ڈیفائن کریں گے کہ آپ فریڈم کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو چیریش کرتے ہیں. تو اف یو آر لائک تھنک اباؤٹ لائک بلینئرس اور دا ویری ریچ, تو یہ فریڈم ہی کے ایکسپیرینسز سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کو چیریش کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے پیچھے یہ جو 3 کلاسز کی میں نے بات کی, ان کے پیچھے جو مینٹلٹی کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ Now that's the question. تو وہ جو ہے یہ جو مڈل کلاس ہے اور ویری پور ان کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے وہ اسکیرس مینٹلٹی ہوتی ہے کہ یہ انسیکیورٹیز کا سوچتے ہیں, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا منی کم ہے, ہر کسی کو مل نہیں رہا ہوتا, رائٹ. تو مطلب دے آر تھریٹنگ بائی دیم سیلف, اور یہ ڈس امپاورنگ کوسچنس اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ دا نیکسٹ جو کلاس ہے, میں نے ریچ اینڈ ویری ریچ کی بات کی, تو یہ ابنڈنس مینٹلٹی ہے. ابنڈنس مینٹلٹی کہ دے آر آسکنگ اباؤٹ دیم سیلف امپاورنگ کوسچنس, اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مطلب ایک کلیکٹیو ویل بینگ ہو. اور یہ اب یہ جو ان کی کوالٹیز ہے, اب آگے ہم ان کی کوالٹیز کی طرف جاتے ہیں. اچھا, as I said کہ to be an entrepreneur and to be a creative and to be uncreative, both are different things and both are different dimension of one's existence, right? تو اس تناظر کے اندر جو ہم نے پہلے بات کی انوویٹیونیس کی, کریٹیوٹی کی, کہ وہ کہاں سے آتی ہے. سیکنڈ ہم نے بات کی کہ جو ہے نا جو کلاسز سے سوسائٹی کے اندر ان کی جو مینٹلٹی ہے وہ کیا ایسے فورسز ہے جو ان کو ڈیفائن کرے. تھرڈلی اب ہم آ رہے ہیں کہ ٹو بی کریٹیو اینڈ ٹو بی انکریٹیو. جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک دو ہم نے ایگزامپل بھی اسٹارٹ میں دیا, ان کی مائنڈ سیٹ میں یا تھنکنگ ایکسرسائز میں وہ کیا ڈفرینسز ہے کہ جو ان میں ایک فرق واضح نظر آتا ہے, ٹو بی کریٹیو اینڈ ٹو بی انکریٹیو. تو جو کریٹیو ہوتے ہیں ان دا انٹرپرینیورل پریکٹسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم پہ سوچتے ہیں, دے آر تھنکنگ لانگ ٹرم بیسس. اس کے مقابلے میں جو ان کریٹیو ہے وہ دے تھنک ان شارٹ ٹرمس. اب لانگ ٹرم تھنکنگ ایگزامپل یا شارٹ ٹرم کی یہ ہے کہ لانگ ٹرم تھنکنگ میں ایون دے آر لائک اگر وہ کوئی آئیڈیا بھی مارکیٹ میں وہ شوکیس کرنا چاہتے ہیں, کوئی پروجیکشن ان کی کرنی ہوتی ہے, تو وہ لانگ ٹرم پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اب وقتی چیلنجز کو جو ہے نا اس میں کور اپ کر جاتے ہیں, باقی چیزیں اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن نیکسٹ تھنگ کہ دے ٹاک, جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں دے آر ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈیاز, اینڈ اس کے مقابلے میں جو ان کریٹیو ہے دے آر ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس اباؤٹ پیپل. تو اٹس کامنلی لائک میمز کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا پھر جو موٹیویشنل اسپیکرس ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ لائک یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ but we have to internalize the concept, we have to practically implement these ideas, اور ہم نے اسی طرح سے sensitize کرنا ہے کو, تبھی ہم ایک internal transformation ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے being an entrepreneur. اور جو تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں they embrace change. یہ تبدیلی کو گلے لگاتے ہیں, یہ تبدیلی کا خیر مقدم کرتے ہیں. اب وہ تبدیلی جو ہے نا سائیکولوجیکل ڈومین میں ہو سکتا ہے, سوشل ڈومین میں ہو سکتا ہے, لیکن ان دا ہول اسپیکٹرم آف بینگ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو چینج کو خیر مقدم کرنا اور اس کو ایڈاپٹ کر کے چلنا, تو یہ ایک ہمیں انٹینسیو پروگریس کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ان کریٹیو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ تھریٹنڈ بائی چینج, وہ تبدیلی سے ڈرتے ہیں, وہ اپنی اس سیف زون میں رہنا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کو کمفرٹ ہے, ٹھیک ہے نا. They are not embracing change. Thirdly, calculated risk. Creative لوگ جو ہیں وہ calculated risk لیتے ہیں, وہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں, وہ آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور calculated risk کے ساتھ وہ جو ہے نا مارکیٹ کے اندر آتے ہیں. Instead of creative, the uncreatives are mostly they are afraid to take risks. وہ اپنی انسیکیورٹی, ان کی جو انسیکیورٹی تھی وہ انہیں ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ رسک نہیں لے پاتے. تو اس وجہ سے جو ان میں آگے بڑھنے کا جو مادہ ہے وہ جو ہے نا وہ اس میں ایک کمی, واضح کمی نظر آتی ہے. اور another point number 5, they ask themselves empowering questions.
مطلب یہ سیلف ٹاک یا پرسپشنلی ہم اپنے خود کے جو خود کلامی کر رہے تھے، اپنے ساتھ جو باتیں کر رہے تھے، دے میٹرس الاٹ، کہ آپ اپنے آپ سے کیا سوالات کر رہے ہو. کیا وہ سوالات آپ کی خودی کو، آپ کی سیلف کو امپاورنگ کوشچنس کر رہے ہو، یا آپ خود کو اندر ہی سے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہو؟ کیا آپ اپنی محرومیوں کا سوچ کے یا اپنی جو ہے نا لائف کے اندر چیلنجز کو آبزرو کرتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن انسٹیڈ آف دس، یہ جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ دے آر لائک آئی کین ڈو، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کانفیڈنٹلی اعتماد کے ساتھ وہ چیلنجز کو بھی امبریس کرتے ہوئے ایسے امپاورنگ سوالات کرتے ہیں کہ جو ان کو اندر سے انورڈلی وہ ان کو اسٹرانگ کر دیتا ہے. 5 پہ جو ہے اگین انٹرپرینور کانٹیکسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جو کریٹو ہوتے ہیں، جو انٹرپرینورس ہوتے ہیں، دے ورک فار پروفٹ، ٹھیک ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ یار مجھے منافع ملنا چاہیے، اگر میں یہ محنت کر رہا ہوں، یہ آئیڈیا میں جو ہے نا امپلیمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے کتنا پروفٹ مل رہا ہے. انسٹیڈ آف جو ان کریٹو ہوتے ہیں وہ ویج کے لیے کام کرتے ہیں کہ مطلب مجھے لانگ ٹرم میں صحیح، سیکیور صحیح، مجھے وہ تنخواہ میری ملے یا پھر جو اجرت ہے تو وہ ملے اور اسی میں خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ان دونوں مینٹیلیٹی کے اندر، ایک اسکیرس مینٹیلیٹی جس کی ہم نے بات کی اسٹارٹ میں، دوسرا ابنڈنس مینٹیلیٹی. اور جو ابنڈنس مینٹیلیٹی ہے وہ کریٹو اور انٹرپرینورس بن جاتے ہیں، ان کی تھنکنگ ایکسرسائز اس طرح ہے، انسٹیڈ آف جو کریٹو ان کریٹو ہوتے تو ان کا جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اس کانٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں کہ مطلب ہم نے جو انیشیٹو لیا کلچر انٹرپرینورشپ کے اندر، اور اس انیشیٹو کا مقصد کیا تھا، انسپریشن ہمیں کہاں سے ملی. تو آپ ہماری سٹوری جانیں گے تو اس سے آگے جو ہے نا ہم پھر اس کو اور اچھی طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں. تو سٹوری جو ہے نا ابھی میں ادھر پلے کروں گا ان وائل. اچھا، آپ نے ہماری سٹوری میں آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ ایز آئی سیڈ گراس روٹ کمیونٹیز، انڈر سروڈ کمیونٹیز، اور اسپیشلی کے پی کے اندر اور پاکستان میں آپ کہیں بھی دیکھیں تو جو کریٹیوز ہوتے ہیں وہ موسٹلی مطلب وہ کمیونٹیز ہوتے ہیں جو ہینڈی کرافٹس یا آرٹیزنس کا کام کرتے ہیں. اچھا، اس ڈومین کے اندر ہم جب بھی کلچر انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو کلچر انٹرپرینورشپ از اباؤٹ کموڈیفیکیشن آف کلچرل ویلیوز، ہیریٹیج اینڈ پروڈکٹس. ٹھیک ہے نا، آپ کلچر ایکسپریشنز کو کس طرح سے اسٹریٹجیکلی آپ ان کی اس کو جو ہے نا کموڈیفائی کریں گے.
ان کی جو ہے نا اس کو آپ پروفیٹیبل بنائیں گے, صحیح ہے نا. تو کے پی کے اندر اور آپ اپنے ڈفرینٹ ولیجز میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ کوئی ہمارے جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یا پھر ہمارے فادرس ہوتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں ایک روایتی ہنر ان میں ہر روایت کے اندر, ہر کانٹیکسٹ کے اندر وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارا جو کام ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو, ہنرمندان کے تھرو, وی آر ٹرائنگ ٹو کموڈیفائی دیئر اسکل تھرو انوویٹیو مینس ان دی ایرا آف ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن اینڈ ڈیٹا. چونکہ ہم ایک مطلب ڈیٹا دور میں رہ رہے ہیں, تو اس ڈومین کے اندر ہم کس طرح سے جو ہے نا ان کو امپاور کریں اور ان کے کام کو پروفیٹیبل بنائیں تھرو انوویٹیو مینس, اور اس سے جو ہے نا ان کا جو کلچر ہیریٹیج ہے اس کی بھی پریزرویشن ہو اور کلچر افیکٹ نہ ہو. آگے اس سے نیکسٹ سلائیڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا تیم بھی ہے اس میں آ جاتا ہے کہ ایز اے کلچر انٹرپرینور, کہ جب بھی آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کلچر ڈومین یا کلچر پروڈکٹس کو لے کے آپ ان کو پروفیٹیبل بنائیں اور آپ ان کو انٹرپرینور ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے نا لے کے چلیں, تو کچھ چیلنجز اور اپورچونیٹیز آ جاتے ہیں ہمارے سامنے, جن کو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا, اب چیلنجز میں کیا ہے کہ جو فرسٹ چیلنج بینگ این کلچر انٹرپرینور, آپ کسی بھی ڈومین میں آپ جائیں, کسی بھی کانٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھ لیں, تو ہم نے جو فیس کیا تو اس میں ایک یہ کہ بیلنسنگ انوویشن ود رسپیکٹ ٹو ٹریڈیشن. ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ کی اپنی ایک روایت ہے, اپنا ایک کلچر ہے. آپ اس کو انوویٹیو طریقے سے آپ پروفیٹیبل تو بنا رہے ہیں, لیکن کیا اس روایت کی ایسنس کو تو آپ کہیں خراب تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ اس ہیریٹیج جو اس کی ایک آئیڈینٹی ہے آپ اس کو جو ہے نا پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ کیا وہ اسی طرح سے جو ہے نا مطلب اس کی آئیڈینٹی پروٹیکٹ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں جو بیلنس کرنا ہے, بیلنس بٹوین انوویشن اینڈ ٹریڈیشن, ایک بڑا جو چیلنج جو ہمارے ایکسپیرینس میں آیا کہ دیکھنے کو ملا کہ یہ چیز جو ہے نا ہم نے کیئرفل رہنا اس حوالے سے. ایک یہ سیکنڈ, آڈینس فریگمنٹیشن. جب بھی آپ کوئی اسٹارٹ اپ آئیڈیا لے کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تو جو ایک چیلنجنگ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے اسپیسیفک آڈینس کو جو ہے نا ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے, انہی کے حساب سے آپ پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا آپ پروڈکٹ کی پروجیکشن کر رہے ہوتے ہو. لیکن کلچر انٹرپرینورس کا ایک اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہوتے ہیں وہ بہت ہی فریگمنٹڈ ہوتے ہیں, ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور ہر روایت کے اندر مختلف لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کن کو اسپیسیفائی کرو گے, آپ کن ٹارگیٹڈ آڈینس کو جو ہے نا ہٹ کرو گے کہ ہاں یہاں سے جو ہے نا میں نے اپنے اس کو اسٹارٹ اپ کو یا اپنی کمپنی کو لے کے چلنا ہے. تو دوسرا چیلنج یہ ہے کہ بینگ این کلچر انٹرپرینور, ہاؤ یو ول مینٹین بیلنس بٹوین ٹریڈیشن اینڈ انوویشن, how you will define your targeted audience. Thirdly, جو intellectual property issues ہے. اب ہماری جو انسانی تہذیب ہے اس میں بھی ہمیں ایک گناگونی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ بھی بہت ہے. تو بٹوین دس انٹر کنیکٹڈنس آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو وائلیٹ تو نہیں کر رہا. کیا آپ نے وہ کلیئرٹیز میں بلڈ کی ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے یا اپنی کمپنی ڈیزائن کی ہے کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا جو چیلنج ہے یا یہ جو ایک طرح کا وہ ہے یہ اس کو آپ کیسے کوپ کرتے ہیں؟ تھرڈلی مطلب فائنینشیل کانسٹینٹس آ جاتے ہیں اور یہ تو اٹس کلیئر. اینڈ ٹیلنٹ ریٹینشن. اب فار ایگزامپل ٹیلنٹ ریٹینشن کے اندر آپ جاتے ہیں لوکل کمیونٹیز کے اندر جو گراس روٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں, آپ ان کو کم پے کریں گے تو وہ پروڈکٹ اسی ٹریڈیشنل سٹائل میں بنا دیتے ہیں تو اس کی ویلیو کم ہوگی مارکیٹ کے اندر. اگر آپ ان کو زیادہ پے کرتے ہو تو وہ جو ہے نا ان کا جو کام ہوتا ہے وہ اس مارکیٹ چیزوں کو میچ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو آپ جو ہے نا پھر ان کے لیے ٹریننگز الگ, ٹریننگز کے بعد پھر جو ہے نا آپ ان کے کام کو پروفیٹیبل بنانے کے یا وہ پروڈکٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو, تو یہ جو پیمنٹ کی بات آتی ہے کہ پھر اسے آپ اپنے پروفٹ اپنے مارجن کو کیسے سیپریٹ کرتے ہو. اٹس اگین اے بگ چیلنج کہ آپ نے جو ہے نا ان کو بھی آن بورڈ لینا ہے, کمیونٹیز کو بھی آن بورڈ لینا ہے, پھر آپ نے مارکیٹس کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کے اندر ایک اور یہ ٹیلنٹ ریٹینشن کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے. پھر یہ کہ چینجنگ ٹرینڈس. اب مارکیٹ میں ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہے اور روز بروز ایک چینج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس چینج کے اندر آپ ایک اسپیسیفک مطلب اب فار ایگزامپل چترالی پکول ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو مطلب پشتون جو شال سے فار مین, ٹھیک ہے نا, پھر اسی طرح فار وومن ڈفرینٹ ہے.
تو اس کی ایک ٹریڈیشن جو ہے نا اب رہی ہے. آپ جو ہے نا اس کو چینجنگ ٹرینڈز کے ساتھ اس کو کیسے موڈیفائی کرتے ہو؟ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شلوار قمیض جو ہماری کلچرل ڈریس ہے اس میں کتنی ٹرانسفارمیشن دیکھنے کو ملی ہے. پہلے یہ کس طرح کا تھا, اب ہم ینگسٹر سارے نا کس طرح کے شلوار قمیض بناتے, اس کی سلائی دیکھو, کلرز دیکھو, چوائسز دیکھو. تو اٹس اباؤٹ بیسکلی ہم ٹرینڈز کے ساتھ چل رہے ہیں نا, کہ ٹرینڈز کے ساتھ اس میں بھی ایک ٹرانسفارمیشن دیکھنے کو ملتی ہے. اب اس کے پیچھے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کون ایسے کلچرل انٹرپرینور ہے جو اس چیز کو مارکیٹ میں لا رہے اور ہم خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو ان پہلوؤں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یار مطلب مارکیٹ کے اندر جو چیز آ رہی ہے اور جو موڈیفیکیشن ہو رہی ہے, ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. اچھا, اپورچونیٹیز اس میں کیا ہے کہ ایز اے کلچرل انٹرپرینور جو اپورچونیٹیز ہے اس ڈومین کے اندر ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہے کہ ابھی ہم ڈیٹا دور میں رہ رہے ہیں, اے آئی اور اے آئی کے دور میں رہ رہے ہیں. ابھی اے آئی کی جو ہے نا 10 ورژن آ رہی ہے, تو اس کے اندر ہمیں ایون جو ہے نا آرکیٹیکٹس جو ہے اب ورچوئل اسپیس کے اندر اپنے لیے وہ چیزیں ڈیفائن کرے انسٹیڈ آف ایکسٹرنل, ٹھیک ہے نا, انٹرنل ورچوئل اسپیس کے اندر چیزیں ڈیفائن ہو رہی ہے, وہ بنا رہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے کلچر انٹرپرینور جو ہے نا آپ کیسے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہو, آپ ٹیکنالوجی کی پازیٹیو یوٹیلائزیشن کیسے کرتے ہو, آپ ٹیکنالوجی کو اپنے لیے ایک ٹول کے طور پر اس کو کیسے یوز کرتے ہو. جیسے ڈیفرنٹ سوشل ایپس ہو گئے, یہ ان سب کا آپ کو آئیڈیا ہے بینگ ینگسٹرز, بینگ اے کلچر انٹرپرینور, یو نو. تو وہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لائک ٹیکنالوجی کی یوٹیلائزیشن کی جب ہم بات کریں تو اٹس کلیئر اینڈ ساؤنڈ. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا وہ ایکسپیرینس اکانومی. اچھا, ایکسپیرینس اکانومی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن اور ڈائیورسٹی آف کلچر, اس میں ہمیں ٹورزم کی انڈسٹری کو فروغ ملی ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کا جو گاؤں ہے, آپ کا جو علاقہ ہے, اس میں آپ کوئی کلچر ٹورزم کے کانٹیکس میں کیا انیشیٹوز لے سکتے ہو, اس میں آپ کیا ایسی موڈیفیکیشن کر سکتے ہو. اگر پریویسلی آئیڈیا ایگزسٹ بھی کرتا ہے, آپ اس کو کیسے ٹرانسفارم کر کے ایک نئے ڈومین کے اندر اس کو لا کے آپ اس میں پروفٹ گین کرتے ہو. تو ایکسپیرینس اکانومی جو ہے نا ایک another opportunity for culture entrepreneurs. تھرڈلی اسکل ڈیولپمنٹ, کہ ابھی جیسے کہ ڈیجیٹل اسکل کی بات آ گئی, پھر ڈیجیٹل اسکل کے بعد ابھی اے آئی بیسڈ جو اسکلس ہے, ٹیکنو اسکلس ہے, تو آپ نے ان کو کلچر جو روایتی ہنر کے ایکسپرٹس ہیں ان کو مطلب ملا کے آپ کیسے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہو. تو اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر یہ جو ایک اپورچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں. گراس روٹ انیشیٹیوز, ابھی ظاہر سی بات ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں بیسیکلی چترال سے ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کوئی جو ہے نا مطلب چارسدہ سے ہوگا, کوئی گلگت سے یہاں پہ بیٹھا ہے, کوئی ٹھیک ہے نا مطلب دیر سے بیٹھا ہوگا, کوئی سوات سے ہے. تو اور سوات میں بھی پھر آپ ایک الگ چھوٹے سے علاقے سے ہوتے ہو, آپ اس علاقے کی ٹریڈیشن بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار گراس روٹ لیول پہ آپ کیا انیشیٹو لے سکتے ہو. تو ایک اور اپورچونٹی یہ ہے کہ بجائے کہ آپ نا مطلب ڈائریکٹ گلوبلی کانٹیکسچولی رہ کے آپ نے گلوبلی سوچنا ہے, اسپیسیفک کرو اپنے ایریا کو, وہاں سے جو ہے نا اس آئیڈیا کو گلوبلی مطلب تھرو ورچوئل ٹولز آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو یا فائدہ لے سکتے ہو. اور دوسری بات جو ففتھ پوائنٹ پہ کولابریشن اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹس, آپ کس طرح نیٹ ورکنگ بناتے ہیں, آپ کی لانگ ٹرم کنیکشنز کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور لانگ ٹرم کنیکشنز ان مارکیٹ, لانگ اینڈ ہائی کنیکشنز ود پیپل جو ریلیونٹ آپ کے اس کو میچ کرتے ہیں. تو یہ نیٹ ورکنگ کا ایلیمنٹ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کمیونٹی کو کیسے انگیج رکھتے ہو. اور 6 پہ جو ہے نا ڈائیورسٹی اینڈ گلوبلائزیشن, جس کی ہم نے اگین بات کی کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک اپورچونٹی ہے کہ ڈائیورسٹی اور گلوبلائزیشن کے کانٹیکس میں اس کو ہم لے کے ایز این اپورچونٹی, ایز اے ٹول, اس کو لے کے ہم چل سکتے ہیں. تو لاسٹ میں جو ہے نا میں مارک زکربرگ کے اس کوٹ کے ساتھ پھر کوسچن کی طرف آتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا انٹریکٹیو ڈسکس کریں 20 منٹس. بگ آنسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائک زیادہ ایک یک طرفہ باتیں نہ ہوں. چلے میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ ایکسپیرینس شیئر کی, لیکن کوسچنس کے لیے اسپیس ہو, ٹائم ہو, تاکہ ہم انٹریکٹیو اس کو لے کے چلیں, کیونکہ اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ کبھی کبھی دس پارٹ از مسنگ, لائک سچ ایونٹس مطلب ہو جاتا ہے کہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہے. تو مارک زکربرگ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ موو فاسٹ اینڈ بریک تھنگس, unless you are breaking stuff you are not moving fast enough. تو یہ کوٹیشن جو ہے نا انوویٹیونیس, کریٹیونیس, فریشنس اینڈ نیونیس,
in ideas, in thinking exercise. اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا آگے بڑھنا ہے, پروگریس کرنا ہے, جو پریویس چیز ہے اس کو آپ نے بریک کرنا ہے, نئے کو ایکسیپٹ کر کے اس کو لے کے چلنا ہے. It's a bit radical, but it's relevant and acceptable. When you are thinking as an entrepreneur, then you have to come up with this mindset. تو ہوپ کہ جو ہے نا آپ کو میں نے جو اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو کلیئر کروں جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہمارا ڈومین تھا. اچھا, ابھی ہم جو ہے نا کوشچن آنسر کا کر سکتے ہیں, جو بھی کوشچن سے آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم انٹریکٹیولی اس کو لے کے چل سکتے ہیں. سر جس طرح آپ کے سلائڈ میں لکھا ہوا تھا کہ فارچونز فیور دے, جس کو بات ہو رہی تھی, آپ ایز اے ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں کہ لک کا ہونا ضروری ہے یا محنت میٹر کرتے ہیں؟ کہ اگر ایک انسان کے ساتھ لک اس کی اچھی نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا کامیاب انٹرپرینور, وہ نہیں بن پائے گا. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور اچھے پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا ہے. تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن. آپ نے مجھے ریمائنڈ بھی کرایا وہ جو پوائنٹ ہے. ایکچولی دیکھو, وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لک in the entrepreneurial like spectrum, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ life is a collection of your decisions. آپ نے انفارم ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کانشیسلی اپنے زندگی کو لے کے چلتے ہو, آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنے سرکمسٹینسز کا, حالات کا, اور ان کے ساتھ اڈاپٹیبلٹی, تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ اگین وائز ڈیسیجن ہی سے, انفارم ڈیسیجن میکنگ ہی سے, اور کانشیس ڈیسیجن میکنگ ہی سے آپ اپنے لائف کا جو ہے نا اس کی جو باگڈور ہے اپنے سنبھال سکتے ہو. جہاں تک فارچون کے ایکسیڈنٹلی آپ کے ساتھ اتفاقی طور پر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سرکمسٹینشلی حالات آپ کے فیور میں آ جاتے ہیں, تو اٹس کائنڈ آف لک کے مطلب اب آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, آپ کام کر رہے ہو, بیچ میں وہ کلک کر جاتے ہو, یا آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے, تو اٹس پارٹ آف اوور لائف کہ معاشرے کے اندر, سوشل اسٹرکچر کے اندر سرکمسٹینشلی, کنڈیشنلی, سوشلی حالات ہمارے فیور میں آ جاتے ہیں, تو ہم اس کو لک کا نام دے سکتے ہیں. بٹ فار می پرسنلی, میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ ایگری نہ کریں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ being an entrepreneur, informed decision making matters a lot. I hope you are clear. Any questions? How can you say that AI is very accurate? I'm a medical student, and whenever I ask the AI about the diagnosis, it tells me a wrong diagnosis. So how can you say for sure that AI is the, gives us the accurate information? Or انٹرسٹنگ, بہت ہی اپڈیٹڈ آپ نے کوشچن کیا کہ لائک جو ہمارے جو دور کے تقاضے ہیں اس حوالے سے ہے. دیکھیے اے آئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اے آئی کے لیول سے نا, ظاہر سی بات ہے, اب ہم جس لیول کے ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور جو ہراری اپنی کتاب محمد آس میں بھی لکھتے ہیں, اس حوالے سے آپ اس کے یہ ریفرنس بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں, یا آپ نے پڑھا ہوگا, یا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو مست پڑھیں, اس کی محمد آس کی کتاب ہے, وہ اس حوالے سے جو ہے نا ان چیلنجز کے حوالے سے وہ رسپانس کرتے ہیں. آپ ان کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ان کی کتاب 21 لیسنز فار 21st سینچری. تو میڈیکل کانٹیکسٹ میں اس کا اوپینین یہ ہے کہ فیوچر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روبوٹ جو ہے نا, مطلب اے آئی بیس جو روبوٹ ہوتے ہیں, وہ مجھے اسکین کر کے مجھے بتا سکتا ہے کہ مطلب آپ نے جو ہے نا 2 ہفتے بعد آپ جو ہے نا کھانسی, زکام یا اس طرح ہو سکتے, وہ ڈی این اے کو وہ آبزرو کر کے نا, تو مطلب اب یہ ایک طرح سے ٹریٹ بھی کر رہے ہیں نا, مطلب ڈاکٹرز جو ہماری فیملی ہے یا آکوپیشن. لیکن یہ کہ آپ نے جو بات کی, اٹس اگین ریلیونٹ کہ کبھی کبھی مشین کے اندر چیٹ جی پی ٹی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لمیٹڈ اپڈیٹڈ ڈیٹا کے حساب سے چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو جو فیڈ کرتے ہو بینگ اے ہیومن, تو بینگ اے ہیومن جو فیڈ کرے وہ رسپانس کر رہا ہے. جیسے آپ چیٹ جی پی ٹی میں آپ دیکھتے ہو کہ 2022 تک ہی ڈیٹا ہے, اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے آپ جو پوچھ سکتے ہو کہتا. اب یہ جو 2024 کا اپڈیٹڈ ڈیٹا ہے, اٹس اگین کوسچنیبل. تو آپ نے جو بات کی, میں تو اے آئی کو ہر چیز کو اپورچونیٹی دیکھتا ہوں کہ مطلب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح سے اس کو ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اگین جو آپ نے بات کی کہ ان ہیومن ٹرمز, اس میں بھی ایررز آ جاتے ہیں, بیکاز ہیومنز رولز دی اے آئی, رائٹ.
تو اگین یہ ہمارے ہاتھ میں. ہاں البتہ چیلنجنگ کچھ چیزیں آئیڈینٹی ٹرم میں ہو سکتی ہے کہ مطلب اگر آپ کا کاپی بنایا جائے گا فیوچر میں, ٹھیک ہے نا, وہ ورچوئل اسپیس ہے, تو ان ڈومینس کے اندر تھوڑی بہت میٹا ایرا کے اندر تو تھوڑی بہت وہ چیلنجز ہے. لیکن میں اس کو اگین پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ بینگ ہیومن, اگر آپ میں اڈاپٹیبلٹی ہے, آپ چیزوں کو لے کے چل سکتے ہو گریسفلی بائی اڈاپٹنگ چینج, اور ان کو ایز اے ٹول اپلائی کر کے آپ اور بھی آگے جا سکتے ہیں. ابھی جیسے کنٹینٹ رائٹنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے نا مطلب ہمارے کام کو آسان کر رہے ہیں اسپیشلی یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس کو. ورنہ ہم پہلے مطلب پڑھ کے آپ ایک پیراگراف لکھتے تھے, تو ابھی جو ہے نا آپ اس کو ٹول کو یوز کر کے آپ کی, تو اٹس بیسکلی فیسیلیٹیشن, اٹس پازیٹیو, بٹ اگین ایررز آ جاتی ہے رپورٹ سے, بٹ وی آر فیلنگ ڈیٹا. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. باقی ہوپ یو آر سیٹسفائڈ. Thank you. ویلکم. Could you please tell us about Hunarmandhan in detail? In details. Basically, thank you for asking question like related to Hunarmandhan. Hunarmandhan is basically Center for Culture and Creative Entrepreneurship. اور کریٹیو اینڈ کلچرل انٹرپرینورشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہمارا جو ڈومین ہے یہ اسپیسیفکلی آرٹیزنس اور کرافٹسمین, جو گراس روٹ کمیونٹیز, انڈر سروڈ کمیونٹیز ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا ان کو ٹریننگ, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, یہ چیزیں پرووائڈ کر کے ان کی جو اسکل ہوتی ہے, جو پروڈکٹ وہ بناتے ہیں, ان کو پھر اس کے لیے مارکیٹ میں آنا, مارکیٹ میں ان کو سیل آؤٹ کرنا, ان کے لیے بھی پروفیٹیبل بنانا اور اپنا مارجن بھی نکالنا. ایک تو یہ ڈومین ہو گیا. باقی ہے کہ ہنرمندان جو آفر کرتا ہے وہ ہماری اپنی برانڈ بھی ہے, پروجیکٹ بیس انیشیٹیوز بھی ہے, اسپیسیفکلی آرٹیزن اینڈ کرافٹسمین کی امپاورمنٹ بھی ہے, اور یہ کلچر پروڈکٹس کی جو ہے نا نیشنل انٹرنیشنل برانڈنگ بھی ہے, اور ان کی سیل اینڈ مارکیٹنگ بھی ہے. تو اس ڈومین کے اندر اسپیسیفکلی تو یہ ہے. باقی ایز اے کمیونٹی فار مور یو کین وزٹ اوور ویب سائٹ www.hunarmandana.com. تو آپ کو نا جو ایک ڈیٹیل ہمارا جو وہ ہے انفو ہے وہ آپ ادھر سے مل جائے گی. کوئی اسپیسیفک پلیٹفارم ہے جہاں پر آپ کی طرح آپ کا برانڈنگ کر سکتے ہیں؟ ہاں اسپیسیفک ہماری پلیٹ فارم ہے نیشنل ایجوکیشن سرٹیفکیشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جی جی. سر تو پاکستان میں ہماری عوام کا جو ہے سپورٹ کیسا ہے؟ آپ کو کوئی آپ کو کرٹیسزم بھی ہوتی ہے پاکستان میں, انیشیٹو بھی لیتے ہیں, تو آپ کو کیسا جواب مل رہا ہے ہماری عوام کی طرف سے؟ بردر آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے میرے خیال سے, یہ ہم سب کے لیے ایک ضروری بات ہے کہ اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں جو سوسائٹیز نا, دیکھو ایک ہوتے ڈیولپڈ سوسائٹیز, ایک ہوتے انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز. ڈیولپڈ سوسائٹیز کا مطلب یہ ہے کہ دے اچیو دا اچیویبل. انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز کا مطلب یہ کہ انہوں نے ابھی تک اچیو نہیں کیا اچیویبل. ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر سوشلی, اکنامکلی, کلچرلی چیلنجز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ڈومین کے اندر جب آپ کریٹیولی یا آپ پرسنل آن انیشیٹو چلتے ہیں, اس میں بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں. آپ کو جو ہے نا آڈینس انگیجمنٹس یا آڈینس کی طرف سے سپورٹ, انکریجمنٹ نہیں ملتی. آپ فیس بک پوسٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ مطلب جو ہمارے یہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے ہمیشہ کہ ایک بندہ اگر نوکری کہیں جو ہے نا اس نے نوکری کر رہا ہے یا وہ کہیں لگ گیا تو وہ ٹرینڈ پہ چلا جاتا ہے. لیکن ایک بندہ اگر انٹرپرینورل ایکٹیویٹی لے کے آتا ہے تو اس کی آڈین انگیجمنٹس دیکھیں کہ کسی نے ابھی تک کہا ہوگا کہ فلاں انٹرپرینور پاکستان کا یا فلاں نے یہ انیشیٹو یا اس کو انکریجمنٹ ملی ہو. حالانکہ میرے نزدیک ہیرو یہی ہے جو کریٹیولی کمیونٹیز کو بھی امپاور کر رہے ہوتے, اپنے آپ کو بھی, اور ان اے پازیٹیو وے, ان اے ٹرانسفارمیٹیو وے. باقی جو ڈفرینٹ ڈومین کے اندر ہر کسی کی اپنی خواہش زندگی ہے وہ جیسے چلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کو آپ نے اپنی پاور آف ول, اپنی سیلف کانفیڈنس, اپنی خود اعتمادی کی صورت میں آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہو. ادروائز جو ہے نا مطلب ایسے فورسز ہے جو انٹرپرینور کو جو ہے نا ایک خود کے لیے چیلنج ہے, اور ہمیں جو ہے نا وہ ہمیشہ بیک بائی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پیچھے کی طرف چلیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کی انفارم ڈیسیژن میکنگ اگین اور آپ کی ایجوکیشن کہ آپ نے جو ہے نا اپڈیٹڈ رہنا ہے اور چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے. باقی اپنی اسٹریٹجی پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ اچھا یہ چیلنجز ہے تو ان چیلنجز کے حوالے سے آپ نے کیا اسٹریٹجی پلان کی ہے. اور جہاں تک کمیونٹیز کی بات ہے تو یہ تو چلتی ہے کہ میں اونچا اڑانے کے لیے
سر یہ جس ڈومین پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی پوٹینشیل کیا ہوگی فیوچر میں آپ کے لیے؟ یس بردر. فیوچر میں اس کی پوٹینشیل کیا ہوگی؟ سپوز آپ نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو فیوچر میں اس کی پوٹینشیل کیا ہوگی؟ اگر کلچر انٹرپرینورشپ کے اندر میں نے چیلنجز کو بھی ڈیفائن کیا اور اپرچونیٹیز کو بھی. اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں تو اس کا فیوچر ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ اے آئی میں دیکھتے ہو کہ ابھی اے آئی بیس جو پکچر اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں فیس بک میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ موسٹلی نا ٹریڈیشنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں کی ٹریڈیشن کیا تھا اسی کانٹیکسٹ کے اندر ایک پکچر وہ جنریٹ کرتا ہے. تو اے آئی کے دور میں آگے فیوچر میں ہم کلچر پروڈکٹس کو آپ اپنی اب جیسے دس از مراد ان فرام مائی ولیج بیسکلی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اور بھی اس طرح کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں جن کو اٹھا کے آپ ان کو انٹرپرینیورل وے میں لے کے چل سکتے ہو. ہماری کلچر ویلیوز کے اندر اور کیا ایسی چیزیں آ جاتی ہے کہ جن کو آپ لے کے چل سکتے ہو. لیکن فیوچر از برائٹ بیکاز ہمیں فیوچر از اگین انپریڈکٹیبل لیکن ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, اپنے پریزنٹ کو وائسلی کانشیسلی یوٹیلائز کرنا ہے. تو اس کے اندر فیوچر آلریڈی ہے کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کو جب ایز اے ٹول یوز کریں گے تو ہمیں اور بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. پروڈکٹ ڈیزائن کی بھی بات کریں آپ جو ہے نا مطلب کنٹینٹ کی بات کریں آپ جو ہے نا ایکسیس کی بات کریں مارکیٹ ایکسیس کی تو ہر طرح سے یہ ہمیں سیٹسفائی ہی کر رہا ہوتا ہے. تو کلچر انٹرپرینورشپ مطلب یہ کہ اگین پھر یہ اس انٹرپرینور کے مائنڈ سیٹ اور اسٹریٹجی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے لے کے چل رہا ہے. اگین وہ وہی بات آتی ہے کہ مطلب کوئی بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے تو وہ پرسونا ہوتا ہے اس سی او کا وہ اس کیسے لے کے چل رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہے. بہرحال یہ کہ فیوچر از برائٹ اینڈ پازیٹیو. آپ ایک امید کے ساتھ یقین کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ آپ نا امید نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے. خواب دیکھنا چاہیے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تبدیل کرنی چاہیے. Sir, while using AI, do you think it has disadvantages like people have become lazier and don't do hard work in it? And دیکھو because the system has advantages and disadvantages. So that's why I'm asking. Value your question and thank you for asking again AI related question. تو اس ڈومین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک یہ کہ آپ اس مینٹلٹی کے ساتھ سوچتے ہو کہ یہ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں. ایک ایبنڈنس مینٹلٹی دیکھو اسکیرس مینٹلٹی اینڈ ایبنڈنس مینٹلٹی اسٹارٹ میں بات کی. ایبنڈنس مینٹلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہو تو آپ اس کو ایز اے اپورچونٹی ایز اے ٹول یوٹیلائز کر سکتے ہو. اگر آپ اسکیرس انسیکیور ٹائم میں سوچتے ہو تو آپ کے لیے وہی دنیا ہوگی. دیکھو جو آپ کی پرسیپشنل ریئلٹی ہے آپ کے لیے آپ کی وہی دنیا ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو بی کیئرفل وائل asking such questions. Now think on that like is that like empowering question or disempowering question. ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو پرسیپشنل ریئلٹی ہے وہ ظاہر سی بات ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ایکشن کو ہماری پرسنالٹی کو. تو بی کیئرفل while observing things this way. مجھے لگتا ہے کہ چیلنجز ہے. اب دیکھیے 10th فارم آف جو اے آئی آئے گا اٹس ڈینجرس. یو آر رائٹ. لیکن یہ کہ اپرچونیٹیز بھی آ جاتی ہے اور یہ ہیومن کانشیسنس کو میرے خیال سے نا نیگیٹیولی افیکٹ نہیں کر رہا پازیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ دی موسٹ انفارم جنریشن انسانی تہذیب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں تو دی موسٹ انفارم جنریشن جو ابھی ہے وہ اسی ایج آف انفارمیشن سے ہماری ہی جنریشن جو اپ کمنگ جنریشن سے وہ ہے. تو یہ تو ہیومن کانشیسنس کو اور بھی جو ہے نا اس کو وسیع وریز یا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اٹس پازیٹیو. اگین وہ ڈومین آپ کا ڈیفائن کرتا ہے کہ یار آپ کس چیز کو کیسے لے کے چل رہے ہو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. تو وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یار از نیگیٹو فار می اور از پازیٹیو. Yes, sir, but there is a big difference between the two. On one side, like we are saying, it's the positive aspects. Yes, yes. On the other hand, if I take my example, I'm a student of medicine. Great. Agar मैं let's suppose मैं AI से a question copy कर लेता हूँ, I truly know कि my teacher would not accept that question. दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि AI, I guess वो Americans ने बनाया हुआ है. हाँ. तो सर अब UGrade is also an American undergraduate semester exchange program. ठीक है. अब उनका सर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया हुआ था UGrade basically UGrade इसके आया हुआ था कि majority of the students from Pakistan या from KPK they were copying directly वो जो उनके एक ऐसे होता है they were copying directly from AI. तो अब एक साइड पे वो स्टूडेंट्स को ये दिखा रहा है कि भाई AI इज यूजफुल और द अदर हैंड अगर स्टूडेंट इसको यूटिलाइज करा रहे हैं अपने पर्सनल लिंक्स के लिए अपने पर्सनल
जो उनके चीजें होती है उसके लिए, तो ये तो isn't it a bit difficult कि दो चीजों में वो एक गैप लेके आ रहा है, how do you cope up with that basically? देखिए अगेन जो आपने बात की बदर कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक ये एंगल आ जाता है, एक ये एस्पेक्ट है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि एकेडमिया के अंदर जो प्लेजरिज्म या समथिंग लाइक दैट कि अगेन वो क्रिएटिविटी क्या वो फ्रॉम 0 to 1 है या फ्रॉम 1 to 1 है। Yes sir. there is a difference between both, ठीक है ना। और thirdly ये कि आपने कल्चर एक्सचेंजिंग की बात की, तो एक किताब है Encountering Arabs Hearts, ये राइटर का मुझे नहीं पता, ये इसी डिप्लोमेसी के अंदर बारे में है कि मतलब जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स है वो किस तरह से जो है ना दे विन द हार्ट्स ऑफ अरब माइंड्स, वो हमारे क्योंकि हम भी उसी तहजीब से हम जुड़े हुए हैं, तो ये किताब आपको हेल्प आउट कर सकता है। बट ये जो कल्चर एक्सचेंज की बात की, लेकिन एक ड्युअलिटी हमें देखने को मिलती है क्योंकि ये हम सब का मसला है। ये इस क्वेश्चन को अभी डिफाइन होना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि जिस पे हम सब अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें वक्त भी देगा कि लाइक हम इस चैलेंज को कि जो मतलब आ रहा है एआई की तरफ से, हम इसको एज ए पॉजिटिव डोमेन में हमारे लिए क्या चीज़ें हो सकती है और नेगेटिव डोमेन में क्या चीज़ें हो सकती है, और हमें वो कैसे ट्रीट कर रहा है और हमें कैसे वो फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये वक्त डिफाइन करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम सब उसी उससे गुजरे होते हैं। वो मिशेल फोको ने डिफाइन किया है ना एक टर्म एपिस्टीम, कि उस किसी अहद के मिजाज को समझना, तो वो एपिस्टीम कहलाता है। तो वही बात के मतलब अभी हमारे जो अहद का मिजाज है, कुछ चीज़ें हमें डिफाइन होना है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ एंड वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, बट वी हैव टू यू नो लाइक के मतलब वेट कि आप चीज़ों को आप कैसे लेके चलें। और कोई क्वेश्चन? सर मेरे ख्याल से मेरे से तो बस